وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دلیل و نشانی یہ کہ جانتے ہیں اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء، اور اگر اتارتے ہم اس قرآن کو اجمیوں میں سے کسی پر، پھر وہ پڑھتا اس قرآن کو ان کے سامنے، تو نہ ہوتے وہ اس قرآن پر ایمان لانے والے۔ ایسے ہی ڈال دیا ہم نے اس نہ ماننے کو نافرمانوں کے دلوں میں، نہیں ایمان لاویں گے وہ اس قرآن پر حتیٰ کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو۔ آئے گا وہ عذاب ان پر اچانک اور وہ نہیں شعور رکھتے ہوں گے۔ سورۃ شعراء کے آخری رکوع کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 197 سے لے کر کے 202 تک، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قرآن کو ایک دلیل سے سمجھایا اور پھر ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا۔ دلیل یہ دی کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ یہ قرآن میرا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ذی قوت اور ذی امانت فرشتہ لے کر کے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے تو پھر جو سابقہ علماء بنی اسرائیل کے یہودیوں میں عیسائیوں میں موجود ہیں، آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، وہ اس قرآن کو اللہ کا کلام ہونا جانتے ہیں، ان میں سے جو منصف مزاج ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مشرکین مکہ کا پہلے پالا انہی سے پڑا رہتا تھا۔ وہ مشرکین مکہ کو یہ کہتے تھے کہ سابقہ تمام انبیاء چونکہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لہٰذا آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں آئے گا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو علم والے ہیں نہیں، آپ کو تو اس کی نشانیوں کا نہیں پتہ، ہم چونکہ اہل علم ہیں، ہمیں اس آخری نبی کی نشانیوں کا پتہ ہے، اس لیے ہم نشانیاں دیکھتے ہی تم سے پہلے مان لیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ مکے والوں کو پتہ تھا کہ جب بھی یہودیوں پر عیسائیوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے اسی آخری نبی کا واسطہ دے کے دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے مخالفین اور دشمنوں پر فتح کے خواہ ہوتے ہیں، فتح مانگتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کے صدقے فتح عطا کی جائے، دی جائے۔ تو اس سے ان کو پتہ تھا کہ وہ آخری نبی کو جانتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں اچھا ذہن بھی رکھتے ہیں، لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پڑھے ہوئے کلام قرآن مجید کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہو تو پھر بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو کہ یہ وہی آخری نبی ہیں
اور یہ کلام وہی آخری کلام ہے یا نہیں، تو وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اور واقعتاً جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے بتایا بھی اور مانا بھی۔ حدیث پاک میں بہت سارے یہودی اور عیسائی علماء کے واقعات آتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی نشانیاں دیکھنے کی کوشش کی، اور جب نشانیاں ان کو پوری مل گئیں تو وہ فوراً ایمان لے آئے، فوراً انہوں نے مان لیا کہ واقعتاً یہ وہی پیغمبر ہیں۔ لیکن جن کے نصیب مارے ہوئے تھے وہ حسد کی بنا پر، وہ جی سارے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے، بنو اسحاق میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، یہ ایک نبی آخری یہ بنو اسماعیل میں آیا، تو اس حسد کی بنا پر قرآن کہتے بغیم بینہم، صرف اور صرف حسد کی بنا پر ان بیچاروں نے نہیں مانا اور زندگی ہٹ دھرمی میں اور ضد میں گزار دی۔ تو منصف مزاج لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں ہے ان کے لیے یعنی مشرکین مکہ کے لیے قرآن مجید کے حق ہونے کی نشانی، اللہ کا کلام ہونے کی نشانی، صداقت اور حقانیت کی نشانی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، رسول برحق ہونے کی، خاتم النبیین ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس کو بنی اسرائیل کے علم والے، ان سے جا کے پوچھو، وہ اپنی کتابیں کھولیں، اپنی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں ان کو قرآن کی حقانیت و صداقت بھی نظر آئے گی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت بھی، اور آپ کی ختم نبوت بھی، آپ کی علامتیں، حتیٰ کہ میں نے کل عرض کیا تھا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی مثالیں، ان کے واقعات وہ تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑی صداقت کی اور کیا دلیل ہو کہ جن کو تم ہی آج تک اہل علم سمجھتے ہو، چلو ہم تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن وہ طبقہ پڑھا لکھا ہے تو پھر ان پر اعتماد کر لو۔ تو فرمایا اولم یکن لہم آیا، کیا نہیں ہے ان کے لیے ان قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل و نشانی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل اور نشانی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ باقی جو مشرکین تھے مکے والے، ان کا اشکال ایک یہ تھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زبان جانتا ہے، مادری زبان اس کی عربی ہے، لہٰذا یہ کلام خود بناتا ہے، کئی دن سوچتا رہتا ہے، راتوں کو بناتا ہے، پھر کوئی ٹکڑا صبح کو ہمیں سنا دیتا ہے، کہتا ہے جی اللہ کی طرف سے آیا۔ ہم تب مانتے اگر یہ کلام کوئی ایسا بندہ سناتا جو عربی کا ایک لفظ بھی نہ جانتا ہوتا، اس کی شدھ بدھ بھی نہ رکھتا ہوتا، اور مادری پدری کسی لحاظ سے عربی نہ ہوتا، اور پھر وہ عربی زبان میں آ کے کلام سناتا، پھر ہم یقین کرتے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو خود تو بنانے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہم پھر مان لیتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، چلو ان کے اس اشکال کے مطابق بالفرض والمحال اگر ہم اس قرآن مجید کو اتار دیتے کسی اجمی آدمی پر، عربیوں کے علاوہ کسی ایسے آدمی پر جو اجمی ہو، اس کی زبان عربی بالکل نہ ہو اور عربی کی شدھ بدھ بالکل نہ رکھتا ہو، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اجمیوں میں سے کسی پر ہم اس قرآن مجید کو بالفرض والمحال اگر اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ اجمی ان پر آ کے وہ قرآن مجید عربی زبان میں پڑھتا، تو پھر بھی فرمایا ان کا حال یہ ہے ما کانوا بہ مؤمنین، نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے، پھر اس کو بھی یہ قطعاً نہ مانتے، پھر کوئی اور اشکال اور اعتراض کرتے کہ جی ہم تو عربی ہیں اور یہ
اجمی ہے، اور یہ اجمیوں کو ہم ویسے کہتے ہی بے زبان ہیں، ان کا خیال یہی تھا، عربی کا معنی ہی ظاہر کرنا ہے، اور عجم کا معنی وہ ہے جو اپنے اظہار معافی ضمیر پر قادر نہ ہو، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اپنے دل کی بات کے اظہار پر تو قدرت ہی صرف عربی رکھتا ہے، اجمی تو ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں، وہ جمع بے زبان جانوروں کو کہتے ہیں، تو یہ تو ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے دل کی بات کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہتے کہ ایسے بندے کی بات ہم مان لیں، یہ پتہ نہیں کس کس سے بنوا کے لایا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ حبیب نجار نہ آدمی کی طرف نسبت کرتے کہ یہ اس کو بنا کے دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا فقرأہ، وہ اجمی آدمی ان عربیوں کے سامنے وہ قرآن آ کر کے پڑھتا بالفرض، ما کانوا بہ مؤمنین، تو نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے، کیوں؟ کذالک سلکناہ، یہ قرآن مجید یا حق وہی، اس کی مخالفت و انکار، اس کی تکذیب، یہ اللہ نے ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں داخل کر دی ہے، ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچائے رکھیں، ورنہ گناہوں کی نحوست ڈائریکٹ براہ راست دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دل کا سوچ کا زاویہ اتنا بدل جاتا ہے کہ انسان کو حق وہ جھوٹ نظر آتا ہے، باطل نظر آتا ہے، اور جھوٹ سچ نظر آتا ہے، دوست دشمن نظر آتے ہیں اور دشمن دوست نظر آتے ہیں، جن کی دوستی پر دنیا میں فخر کر رہا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اسی دوستی پہ ارمان کر رہا ہوگا، اور دنیا میں جن سے دور رہتا تھا کہ جی صوفی ہیں، مولوی ہیں، تبلیغی ہیں، فلاں ہیں، ان سے بچ کے رہو، خامخواہ دنیا بھی تمہاری ایسی تیسی ہو جائے کہ مزے کر لو، تو جن سے یہاں ڈرتا تھا، دور رہتا تھا، جن کی دوست ان کو دشمن سمجھتا تھا، حقیقتاً یہی اس کے خیر خواہ تھے، انہی کے ساتھ دوستی لگا لیتا، تعلق بنا لیتا تو قبر و حشر بنا لیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بندے کے اعمال بد کی وجہ سے دل کا حال بدل جاتا ہے تو اس وقت دوست اور دشمن، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کو قرآن مختلف جگہوں پہ کہیں کہتا ہے طبع اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہیں کہتا ہے کہ ان کے دل تالوں کے اندر ہیں، ان کے دل غلافوں کے اندر ہیں، کہ اب ان پر قرآن حدیث حق بات واعظین کا واعظ اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ کذالک سلکناہ، ایسے ہی ہم نے اس انکار کو، اس تکذیب کو، اس نہ ماننے کو داخل کر دیا، ڈال دیا فی قلوب المجرمین، نافرمانوں گناہ گاروں کے دلوں میں، لہٰذا لا یؤمنون بہ، جتنا بھی ان کو کوئی سمجھائے بتائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، اب مستقبل کی بھی اللہ نے خبر دے دی، لا یؤمنون، یہ ایمان لا سکتے ہی نہیں ہیں، نہیں ایمان لائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو ایمان کی استعداد دی تھی، ملکہ دیا تھا، صلاحیت دی تھی، دل کے اندر جو اللہ نے وہ نور ایمان قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی، اپنے اعمال بد کی وجہ سے یہ اس صلاحیت کو ضائع کر چکے ہیں، اس استعداد اور لیاقت سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے لا یؤمنون بہ، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں ایک وقت ہے جب فرعون جیسوں نے بھی مانا، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب دردناک عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ڈبکیاں کھاتے وقت فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس وقت بڑی سمجھ آ جاتی ہے، ابھی موت بس روح نکلنے کی دیر، صرف اور بلکہ روح نکلنے سے بھی چند سیکنڈ پہلے وہ ملائکہ سامنے آتے ہیں جنہوں نے روح نکالنی ہے، ان کا سامنے آنا ہی بندے کو بتا دیتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف انابت کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رخ کو ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے منٹوں کا بھی انسان محنت کرے اور رخ صحیح ہو جائے، وہ منٹ بھی کام آ سکتے ہیں، لیکن جس وقت غرغرہ طاری ہو گیا، موت کے آثار شروع ہو گئے، فرشتے سامنے آ گئے،
باقیوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن مرنے والے کو اچھی طرح سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے فرشتے کون سے آئے ہوئے ہیں، کیسے آئے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس وقت ایسی آگے کو آنکھ کھلتی ہے اندر کی، یہ دھوکے والی آنکھ جب جانے لگتی ہے، یہ بند ہونے لگتی ہے، تو دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے۔ اس وقت اگر اللہ کا نیک ہے تو جنت کا مکان سامنے آ جاتا ہے کہ تو نے یہاں جانا ہے، اور اگر بد ہے تو پھر جہنم سامنے آ جاتی ہے کہ تو نے ادھر جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کی دوسری صورت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نیک کی روح ایسے نکلتی ہے خوشی سے جیسے مشکیزے کا منہ کھولو پانی خود بخود بہہ آتا ہے، اس کو کسی محنت زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا بد کی روح جسم میں ایسے چھپنا چاہتی ہے کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے، مجھے باہر نہ جانا پڑے، سامنے جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ چھپنا چاہتی ہے، اس کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے جسم میں گوشت میں لوہے کا کنگھا ڈال کے یوں کھینچ لیا جائے، چیر لیا جائے، چمڑا بھی چرتا ہوا آئے اور گوشت بھی چرتا ہوا آئے، جیسے اس کو لوہے کے کنگھے سے نکالا، یوں گویا کہ کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا، یہ قرآن مجید نے یہاں کافر اور مومن دونوں کی روح نکلنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا رہے کہ اے رب کائنات ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، آخری وقت ہم ایمان کی حالت میں ہوں، کامل یقین کی حالت میں ہوں، قرآن کی حقانیت، عقائد اہل سنت والجماعت یہ ہمیں مستحضر ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک ہمارے ہاتھ میں ہو۔ تو اس لیے فرمایا لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و صداقت و حقانیت پر، حتیٰ کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو۔ اور وہ دردناک عذاب فرمایا فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، اس نے اچانک آنا ہے، وہ بتا کے نہیں آئے گا، موت اچانک آئے گی، کسی وقت کہاں آ سکتی ہے، کس موڑ پہ آ سکتی ہے، کس لمحے آ سکتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کسی کو؟ اس لیے ہر آن اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فَيَأْتِيَهُمْ، پس آئے گا وہ عذاب ان پر بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور اور خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔